اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر نیک دلی مراد کو پورا کرے گا، ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے آپ اپنے منہ سے جو بات بھی نکالیں گے، اللہ کریم آپ کی اس بات کو، آپ کی اس دعا کو، آپ کی اس خواہش کو ضرور پورا کرے گا۔ آج کا وظیفہ قرآنی آیت پر منحصر ہے، اور اس قرآنی آیت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور جب آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ کی تعریف اور اللہ کی پاکی بیان کریں گے، آقا علیہ صلاۃ والسلام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش ضرور برسائے گا، آپ پر اپنی نظر کرم ضرور کرے گا۔ یاد رکھیں، جب ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں گے، شکر ادا کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ آج کا وظیفہ جس قرآنی آیت پر منحصر ہے، وہ قرآنی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد کا معنی کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل سے اس کی تعظیم کرنا، اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے یا پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پائے تو بھی اللہ کی حمد کرے، یعنی اگر کھانے کے لیے کچھ اچھا کھانا مل جائے تو کھانا کھانے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، شکرانے کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ جب آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے تو اللہ کریم آپ کو بے بہا عطا کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو کچھ اچھا کھانے کے لیے ملے یا پہننے کے لیے ملے یا آپ کو کوئی اچھی چیز ملے، اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تو آپ کو وہ چیز مل جائے تو آپ شکرانے کے الفاظ ادا کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، چاہے آپ اللہ کا شکر زبان سے ادا کر لیں یا پھر نوافل ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کی رحمتوں کا شکر ادا کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے، یعنی جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک دی گئی نعمت سے بھی زیادہ افضل آپ کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں، قرآنی آیات پڑھ کے اللہ کو پکاریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر اللہ سے مانگیں، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ سورۃ فاتحہ کی یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، اور سورہ فاتحہ کو ام الکتاب، شفاء الکتاب، اس کے علاوہ باب قرآن بھی کہا جاتا ہے۔
اس صورت مبارک کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس عمل کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کروانے کے لیے کر سکتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے کر سکتے ہیں، مصیبتوں پریشانیوں سے پناہ حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، غموں سے نجات پانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے روزانہ پورے دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد بھی کریں اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد بھی کریں۔ اگر آپ 2 ٹائم نہیں کر سکتے تو پھر آپ 1 ٹائم کر لیں، چاہے آپ نماز فجر کے بعد کر لیں یا پھر نماز عصر کے بعد کر لیں۔ اگر کسی بھی نماز کے بعد نہیں کر سکتے تو پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ صرف 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنا ہے، خواہش کو رکھنا ہے، نیک دلی مرادوں کے لیے اللہ سے آپ نے دعائیں مانگنی ہیں۔ یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں مقصد میں کامیابی کے لیے، فلاں حاجت کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مولا مجھے اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ جو لوگ مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے، غموں پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے عمل کر رہے ہیں وہ بھی اللہ سے دعا کریں، اور جب وظیفہ کریں تو اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اس عمل کو جو بندہ مسلسل 41 دن تک کرے گا انشاءاللہ بہت جلد اللہ رب العزت اسے اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال کرے گا اور اس کے مقصد میں اسے ضرور کامیابی و کامرانی عطا کرے گا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ کو ہم کہتے ہیں کہ مولا تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ کریم سب کو پالنے والا، سب کا خیال رکھنے والا ہے، سب کی حاجات اور دعاؤں کو پورا کرنے والا ہے۔ جب ہم اللہ کی پاکی اور تعریف بیان کر کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کی نظر کرم ہم پہ ضرور آئے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ توبہ استغفار کا ورد ضرور کیا کریں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ میں ہر نئی صبح کا آغاز توبہ استغفار سے کرتا ہوں۔ تو روزانہ اگر آپ 100 مرتبہ صبح توبہ استغفار یا استغفار پڑھ لیں یا استغفار کی دعا پڑھ لیں تو نبی کی سنت بھی پوری ہوگی اور ہمارے گناہوں میں کمی بھی ہوگی۔ چلتے پھرتے بھی آپ استغفار یا استغفر اللہ کا ورد کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق دے اور آپ کے ساتھ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔